بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یسقط حضور الجماعت۔ فصل، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن چیزوں کے وقت جماعت میں حاضر ہو جانا ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی اس فصل کے اندر ایسی چیزوں کا بیان ہوگا، ایسے اوقات کا بیان ہوگا جن اوقات میں جماعت ترک کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یسقط حضور الجماعت بواحد من 18 شیئا۔ جماعت میں حاضر ہو جانا ساقط ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے۔ جماعت میں حاضر ہونا 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ سقط یسقط ساقط ہو جانا، اور الحضور کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ مطر بارش، یعنی بارش کی وجہ سے جماعت میں حاضر ہو جانا ساقط ہو جاتا ہے۔ ان 18 چیزوں میں سے ایک چیز ہے بارش۔ المطر معنی بارش ہوتا ہے۔ اس بارش سے ایسی بارش مراد ہے جو تیز ہو، ٹھیک ہے، اور حالت ایسی ہو کہ مسجد مصلی سے بہت دور ہو، اس کے گھر سے یا جس جگہ پر مصلی ہو، نمازی جس جگہ پر ہو وہاں سے یہ مسجد دور ہو، اور بارش ایسی ہو کہ اس بارش میں اس مسجد تک پہنچنا دشوار ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جماعت کو چھوڑ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر پر ہی اکیلے نماز پڑھ لے۔ وہ بردن، اور ٹھنڈک، یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے بھی جماعت ساقط ہو جاتی ہے، جماعت میں حاضر ہونا۔ ٹھنڈک بھی ایسی ہو کہ جس سے بیماری کا خدشہ ہو، جس ٹھنڈک میں نکلنے سے اس بات کا خوف ہو کہ بیمار ہو جائے گا انسان، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی جماعت میں حاضر ہو جانا ساقط ہو جاتا ہے۔ وخوفن، اور ڈر، یعنی ڈر کی وجہ سے، ان 18 چیزوں میں سے ایک چیز ہے ڈر۔ ڈر کی وجہ سے بھی جماعت میں حاضر ہو جانا ساقط ہو جاتا ہے۔ ڈر یا تو کسی جانور وغیرہ کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس راستے سے ہو کر کے اسے مسجد جانا ہے نمازی کو، اس راستے میں کوئی مہلک جانور ہو، تکلیف دینے والا کوئی جانور ہو، موذی جانور، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف دینے والا جانور ہو، یا پھر دشمن ہو اس راستے میں کہ اگر وہ جائے گا تو اسے دشمن سے یا تو تکلیف پہنچے گی یا پھر کسی جانور سے تکلیف پہنچے، تو اس صورت میں ان دونوں کا اگر اسے خوف ہو تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وظلمۃ، اور اندھیرا، یعنی اندھیرے کی وجہ سے بھی جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ وحبس، اور روک دیا جانا، اگر نمازی روک دیا جائے گھر سے نکلنے یا جہاں ہے وہاں سے اگر نکلنے سے وہ روک دیا جائے، یعنی مسجد تک اسے نہ پہنچنے دیا جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ وعمی، اور اندھا ہونا، کسی شخص کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے مسجد تک، یعنی کوئی اسے مسجد تک راستہ نہیں دکھا سکتا ہے یا اسے مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے اس اندھے شخص کے لیے۔ وفلجن، اور فالج پڑ جانا۔ فالج پڑ جانا یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جسم کے اگر کسی حصے پر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو وہ حصہ کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا اگر پیر میں فالج ہو گیا تو اس سے اس کا پیر کام نہیں کرتا ہے، چل نہیں سکتا انسان ایسی صورت میں، تو فالج پڑ جانے سے بھی جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ وقطع ید ورجل، اور ہاتھ یا پیر کا کٹنا، کسی شخص کا ہاتھ یا پھر اس کے پیر کٹ گئے تو اس صورت میں اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے، اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وسقام، اور بیماری، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی سخت
شدید بیماری کوئی لاحق ہو گئی تو اس صورت میں بھی اس کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے، بڑی بیماری ہو تو، ٹھیک ہے۔ وَإِقْعَادٌ، اقعاد ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس بیماری کی وجہ سے انسان بیٹھنے پر مجبور ہو جائے، انسان کھڑے ہونے یا چلنے سے معذور ہو جاتا ہے، صرف بیٹھا ہی رہتا ہے، تو وہ بیماری جو بیٹھا دے اسی کو اقعاد کہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جس سے انسان کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا نہ چل سکتا ہو تو اس سے بھی جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ ووحل، اور کیچڑ، وحل کا معنی کیچڑ یا دلدل، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، کیچڑ کا ہونا یا پھر دلدل کا ہونا۔ کیچڑ ہی جب زیادہ ہو جائے اور پھر اس میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو وہی دلدل بن جاتا ہے، تو کیچڑ یا پھر دلدل ہو مسجد کے راستے کے درمیان تو اس صورت میں بھی مسجد تک جانا اس کے لیے ساقط ہو جاتا ہے نمازی کے لیے، یعنی جماعت میں حاضر ہونا نمازی کے لیے ساقط ہو جاتا ہے۔ وضمانۃ، اور دائمی بیماری، اس سے مراد اپاہج ہونا، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اپاہج ہو گیا تو اس کے لیے بھی جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ وشیخوخۃ، اور بہت زیادہ بوڑھا ہونا، تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو کہ اسے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ساقط ہو جاتا ہے جماعت میں حاضر ہونا۔ وتکرار فقہ بجماعت تفوتہ، تکرار بحث و مباحثہ کرنا، تفوتہ فاتح یفوت ختم ہونا، اور فقہ کی تکرار ایسی جماعت میں جو فوت ہونے والی ہو، یعنی کچھ علماء کرام بیٹھ کر کے فقہ کی تکرار کر رہے ہوں تو ان میں جو لوگ حاضر ہیں ان کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے جماعت میں حاضر ہونا اس وقت ان سے ساقط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جماعت ایسی ہو جو جماعت دوبارہ نہ پا سکتے ہیں وہ لوگ، اگر اس بار چھوڑ کر کے چلے گئے جن مسائل پر اس وقت بحث و مباحثہ ہو رہا تھا ان مسائل کو اگر چھوڑ کر کے چلے گئے اس وقت، اس جماعت کو اگر چھوڑ کر کے لوگ چلے گئے تو دوبارہ ان مسائل کو وہ کسی دوسرے سے نہیں سمجھ پائیں گے، یا ان علماء کرام کو وہ دوبارہ نہیں پائیں گے جن سے وہ ان مسائل کو سمجھ سکیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ جماعت کو ترک کر دیں اور ان کے بحث و مباحثہ کو سنیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ وحضور طعام تطوقہ نفسہ، طاقہ یطوق اس کا معنی ہوتا ہے اچھا لگنا، مائل ہونا، اور ایسے کھانے کا حاضر ہونا جس کی طرف مصلی کا نفس، نمازی کا نفس مائل ہو، ایسے کھانے کا حاضر ہونا جس کی طرف مصلی کا یعنی نمازی کا دل مائل ہو، یعنی نمازی جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس صورت میں اگر کھانا حاضر ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کھانے کی طرف نمازی کا دل بار بار جائے گا، اسی کی طرف مائل ہوگا، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت کو ترک کر دے اور کھانے کو پہلے کھا لے اس کے بعد جماعت میں شریک ہو، ٹھیک ہے، اگر جماعت باقی رہے تو اس وقت اس کے لیے جماعت کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ وہ ارادۃ السفر، اور سفر کا ارادہ کر لینا، سفر کا ارادہ اگر کسی شخص نے کر لیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے، شرط کہ حالت ایسی ہو کہ اگر وہ جماعت میں شریک ہوگا تو اس کے لیے جو سفر کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی سواری سے، جس سواری سے وہ سفر کر رہا ہے وہ سواری چھوٹ جائے گی، یا کوئی دوسری پریشانی اگر لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے جماعت میں حاضر ہونا۔ وقیامہ بمریض، قیام ٹھہرنا، مریض بیمار، کسی بیمار اور اس نمازی کا کسی بیمار کے ساتھ ٹھہرنا، یعنی کسی بیمار کی عیادت کرنا، اگر کسی بیمار کی عیادت کر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس بیمار کے پاس نہ ہو تو اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی بیمار کے پاس رہے۔ وشدت ریح لیلا لا نہارا، اور سخت ہوا کا چلنا رات کے وقت نہ کہ دن میں، ریح کا معنی ہوتا ہے ہوا، سخت ہوا رات میں نہ کہ دن میں،
یعنی اگر آندھی تیز آندھی چل رہی ہو تو دن کے وقت اگر ایسا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت میں حاضر ہو، اور اگر رات میں ایسی حالت ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت میں، اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ جماعت میں جائے یا نہ جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس وقت جماعت میں حاضر ہو جانا اس سے ساقط ہو جاتا ہے اگر رات میں ایسی حالت ہو تو۔ وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا۔ انقطع ينقطع الگ ہو جانا، دور ہو جانا، عذر بہانہ، بیماری، سب کے معنی میں۔ المبیحۃ جائز کرنے والی، مباح کرنے والی، تخلف پیچھے رہ جانا، حصل یحصل حاصل ہونا۔ اور جب نمازی جماعت سے روک دیا جائے، جماعت سے الگ رہ جائے، ٹھیک ہے، اور جب نمازی جماعت سے الگ رہ جائے ان عذروں میں سے کسی ایک عذر کی وجہ سے جو پیچھے رہنے کو مباح کر دیتی ہے، یعنی جو عذر جماعت میں حاضر ہونے کو ساقط کر دیتی ہیں، ان عذروں میں سے کسی ایک عذر کی وجہ سے اگر جماعت میں حاضر ہونے والا جماعت میں حاضر نہ ہو سکے تو یحصل لہ ثوابھا، تو اسے جماعت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، وہ جماعت کا ثواب پا لیتا ہے۔ یعنی اگر نمازی ان جو اوپر اعذار بیان کیے گئے ہیں ان عذروں میں سے کسی ایک عذر کی وجہ سے اگر وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو پایا تو وہ شخص جماعت میں حاضر ہونے کا ثواب پا لیتا ہے، اسے جماعت میں حاضر ہونے کا ثواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فصل فی بیان الاحق بالامامہ، یہ فصل ہے امامت کے زیادہ حقدار کے بیان میں، یعنی اس فصل کے اندر اس چیز کا بیان ہوگا کہ امامت کا زیادہ حقدار کون شخص ہے۔ اذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظیفة ولا ذو سلطان فالاعلم احق بالامامہ، جب حاضرین کے درمیان گھر والا نہ ہو اور نہ ہی تنخواہ والا ہو اور نہ ہی صاحب حکومت ہو تو زیادہ جاننے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر جماعت کسی کے گھر میں ہو رہی ہے تو اس گھر والے کے نہ ہوتے ہوئے آگے کی چیزوں کو دیکھا جائے گا، ورنہ اگر گھر والا ہے تو گھر والا جس کو امامت کے لیے مقرر کر دے یا اگر خود امامت کرے تو وہی زیادہ حقدار ہے اس کا، ٹھیک ہے، زیادہ حقدار گھر والا ہے۔ پھر اگر گھر والا کسی کو امام مقرر کر دے تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں پھر اس کے بعد آگے کی چیزیں دیکھی جائے گی کہ زیادہ جانکار جو ہوگا وہ زیادہ امامت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مسجد میں امام تنخواہ کے ساتھ اگر کوئی امام مقرر ہے جس کو تنخواہ دی جاتی ہے امامت کرنے کی تو وہ شخص امامت کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امامت کے لیے مقرر ہے۔ اور اگر وہ نہ ہو تو پھر جو زیادہ جاننے والا ہے وہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی بادشاہ کے محل میں امامتی ہو رہی ہے، جماعت قائم ہو رہی ہے تو وہاں پر بادشاہ جو ہوگا وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا یا بادشاہ جس کو مقرر کرے وہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ سارے لوگ نہ ہوں، یعنی گھر کے اندر امامت ہو رہی ہے تو گھر والا نہ ہو، مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے تو مسجد میں صاحب تنخواہ نہ ہو، اگر بادشاہ کے محل میں امامتی ہو رہی ہے، جماعت قائم کی جا رہی ہے تو وہاں پر بادشاہ نہ ہو تو اس وقت کیا کیا جائے گا، کون امامت کا زیادہ حقدار ہوگا، اس کو بیان کرتے ہیں کہ فالعالم احق بالامامہ، زیادہ جانکار امامت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ زیادہ جانکار مطلقاً اگر نماز کے مسائل کے ساتھ اور زیادہ جانکاری رکھتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز کے مسائل جو زیادہ جانتا ہے وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہے، امام بننے کا زیادہ حقدار وہی شخص ہے جو نماز کے مسائل کو زیادہ جانتا ہے سب سے اچھے طریقے سے، اور اگر اس سے زائد جانتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ثم الاقرع پھر
بہتر قرأت کرنے والا، سب سے بہتر جو قرأت کرتا ہو ان کے درمیان میں وہ شخص زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر جانکاری میں سب کے سب برابر ہیں، نماز کے مسائل کو اور دوسری چیزوں کو سب سے زیادہ سبھی جانتے ہیں، سب برابر ہیں اس چیز میں جاننے میں، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ سب سے اچھی قرأت کون کرتا ہے۔ سب سے اچھی قرأت جو کرتا ہوگا اس کو امامت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اس کا امام بنایا جائے گا جماعت کا۔ ثم الاورع، پھر سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ پرہیزگار جو شخص ہوگا وہ امامتی کے لیے مقرر کیا جائے گا، اگر قرأت کے اندر سب برابر ہوں تو، یعنی سب کی قرأت اچھی ہے تو ان میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے وہ امامتی کرے گا۔ سب کی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص، بلکہ ایک سے زائد لوگ ہوں، ٹھیک ہے، مثلا 2 لوگ اگر ہیں، دو جانکاری میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، تو اب ان میں سے جو زیادہ، ان دونوں میں سے زیادہ اچھی قرأت جو کرتا ہے وہ امامتی کرے گا۔ پھر اگر دونوں کی قرأت بھی اچھی ہے تو پھر ان میں زیادہ پرہیزگار جو شخص ہوگا وہ امامتی کرے گا، ٹھیک ہے، امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا۔ ثم الاسن، پھر جو زیادہ عمر میں ہو، یعنی دونوں تقوی میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، پرہیزگار دونوں کے دونوں ہیں، تو اس صورت میں عمر میں جو بڑا ہوگا وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ثم الاحسن خلقا، پھر جو اچھا ہو عادت میں، اچھی عادتوں والا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شخص زیادہ حقدار ہوگا امامتی کا۔ یعنی عمر میں دونوں کے دونوں زیادہ عمر کے ہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں عمر میں، تو اس صورت میں ان میں جو زیادہ اچھی عادتوں والا ہے وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ثم الاحسن وجہا، پھر جو زیادہ خوبصورت ہیں وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا۔ یعنی دونوں کے دونوں اگر اچھی عادتوں والے ہیں یا 2 سے زائد اگر ہیں تو وہ سب کے سب اچھی عادتوں والے ہیں، تو ان میں جو زیادہ خوبصورت ہو اس کو امام بنایا جائے گا۔ ثم الاشرف نسبا، پھر اگر سب کے سب خوبصورتی میں سب کے سب برابر ہیں تو اس میں جو زیادہ شریف نسب والا ہے، یعنی جس کے خاندان میں شرافت زیادہ ہے، وہ شخص امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ثم الاحسن صوتا، پھر اگر سب کے سب شریف النسب ہیں تو ان میں جس کی آواز زیادہ اچھی ہو وہ شخص، ٹھیک ہے، امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ثم الانظف ثوبا، پھر اگر اچھی آواز سبھی کی ہے تو ان میں جو زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے وہ شخص امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعلم، زیادہ جاننے والا، احق، زیادہ حقدار، ٹھیک ہے۔ اقرأ، زیادہ اچھی قرأت کرنے والا، اورع، زیادہ تقوی والا، زیادہ پرہیزگار، اسن، زیادہ عمر والا، احسن، زیادہ اچھا، اب وہ عادت کے اعتبار سے ہو یا چہرے کے اعتبار سے۔ اشرف، زیادہ شریف، پھر صوت کا معنی ہوتا ہے آواز۔ انظف، زیادہ صاف ستھرا، ثوباً، کپڑا، کپڑے کے اعتبار سے زیادہ صاف ستھرا، ٹھیک ہے۔ فَإِنِ اسْتَوَوْا يُقْرَعُ، استوی برابر ہونا، ٹھیک ہے، اور قرأ یقرأ، قرآ ڈالا جانا، مجہول ہے۔ پھر اگر سب کے سب برابر ہوں تو قرآ اندازی کی جائے، قرآ ڈالا جائے گا سب کے نام کا، تو پھر قرے میں جس کا نام نکلے وہ شخص۔ اوی الخیار الی القوم، یا پھر قوم کو اختیار ہے، جو لوگ نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے ان لوگوں کو اختیار ہے، جس کو وہ چاہے امام مقرر کرنا، جس کے پیچھے وہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ امام مقرر کر دے، ٹھیک ہے، خیار و اختیار ہونا۔ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، پھر اگر وہ مختلف ہو جائیں تو اعتبار اس کا ہوگا جس کو اکثر اختیار کریں۔ مختلف ہو جانا، الگ الگ ہو جانا،
اختیار کرنا، پسند کرنا. یعنی اگر سب کے سب برابر ہوں، اوپر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جانکاری میں، تقوی میں، اور نسب و حسب و نسب میں، عادتوں میں، اور جو چیزیں بیان کی گئی ان سب میں اگر سب کے سب برابر ہوں تو پھر ان میں کون امامتی کا حقدار ہوگا؟ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس صورت میں یا تو قرعہ ڈالا جائے گا، یعنی سب کا نام، جتنے بھی امامتی کے حقدار ہیں ان سب کا نام ایک ایک پرچی پر لکھا جائے گا اور ان پرچی کو ڈال دیا جائے گا، پھر ان میں سے ایک پرچی نکالی جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں جس کا نام نکل جائے وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا. پھر اس کے بعد یا پھر ایک دوسری صورت ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں امام کے پیچھے، وہ ان میں سے جن کو امام اختیار کریں وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا. ان میں سے کسی ایک کو اگر وہ چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو وہ شخص امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا. پھر اگر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے ان میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوسرے امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو ان میں سے اعتبار اس کا ہوگا جو زیادہ جس کو زیادہ اختیار کریں گے. زیادہ لوگ یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان میں زیادہ لوگ جس کی بات کریں گے وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا. ٹھیک ہے، زیادہ لوگ جس امام کو چاہیں گے وہ امامتی کا زیادہ حقدار ہوگا. وَإِن قَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى فَقَدْ أَسَاءُوا، اور اگر انہوں نے غیر اولا کو مقدم کر دیا تو انہوں نے برا کیا. یعنی اگر وہ مختلف ہوئے ہیں لیکن ان میں اختلاف ایسا ہو گیا ہے کہ جو زیادہ حقدار تھا امامتی کا اس کی طرف کم لوگ گئے اور جو زیادہ حقدار نہیں تھا امامتی کا اس کی طرف زیادہ لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے اس کو امام مقرر کر دیا تو لوگوں نے برا کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ حقدار جو تھا اسی کو امام مقرر کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وَكُرِهَ امامت العبد والأعمى والأعرابی وولد الزنا الجاہلی، اور مکروہ ہے غلام کی امامت، اندھے کی امامت، دیہاتی کی امامت اور ولد الزنا کی امامت جو کہ جاہل ہوں. یہ سب کے سب اگر جاہل ہوں تو ان کی امامت مکروہ ہے. غلام کی امامت اس وجہ سے کہ غلام جو ہوتا ہے تو اسے اختیار نہیں ہوتا ہے پڑھنے لکھنے وغیرہ کا، وہ آقا کی خدمت میں مصروف رہتا ہے تو اسے وقت نہیں ملتا ہے پڑھنے لکھنے کا، تو وہ شخص علم کو نہیں پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جاہل رہ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی امامت مکروہ ہے. لیکن اگر وہ جاہل نہ ہو تو وہ امامتی کا حقدار ہوگا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے، والاعمى، ایسے ہی اندھا شخص، اندھا اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ نجاست وغیرہ سے نہیں بچ پاتا ہے زیادہ اچھے سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ طہارت کا زیادہ اہتمام نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی اسی وجہ سے اس کی امامتی مکروہ ہے. لیکن اگر وہ طہارت کا بالکل مکمل طور پر اہتمام رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. ایسے ہی دیہاتی جو ہوتا ہے وہ بھی جاہل ہی ہوتے ہیں، اکثر دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، لیکن اگر دیہاتی عالم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے بلا کراہت. اور ایسے ہی ولد الزنا، یہ بھی اگر جاہل ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر عالم ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. والفاسق والمبتدع، فاسق کی امامتی مکروہ ہے تحریمی، اس کو امام مقرر کرنا مکروہ تحریمی ہے. فاسق یعنی جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں. والمبتدع، اور جو نئی برائیاں ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر جو نئی برائیاں ایجاد کرتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، مبتدع کا معنی ہوتا ہے
ایجاد کرنے والا، یعنی شروع سے کوئی کام ایجاد کرنے والا، نیا کام ایجاد کرنے والا، ٹھیک ہے. وتطویل الصلاۃ، اسی پر عطف ہے آگے جو باتیں مذکور ہوئی، یعنی یہ بھی چیز مکروہ ہے. تطویل لمبا کرنا، وتطویل الصلاۃ اور نماز کو لمبی کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے. کہ جو پیچھے جو لوگ ہیں ان کا احتیاط کرنا ضروری ہے، امام پر لازم ہے. پیچھے اگر زیادہ عمر والے لوگ ہیں تو ان کو زیادہ لمبی نماز پڑھانے میں ان کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے زیادہ لمبی کرنا نماز کو مکروہ ہے. وجماعت العراۃ والنساء، اور ایسے ہی ننگوں اور عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے، ننگوں اور عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، ٹھیک ہے. فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ، العراۃ کا معنی ہوتا ہے اندھا. پھر اگر عورتوں نے ایسا کیا تو امام ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا ننگوں کی طرح، یعنی عورتوں کی اگر جماعت قائم کی گئی ہے تو ان کا امام جو ہوگا وہ ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا، عورتوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر ننگوں کی جماعت کی گئی ہے تو ان میں بھی جو ان کا امام ہوگا وہ درمیان میں کھڑا ہوگا ان کے، ٹھیک ہے. وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنِ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْأَكْثَرُ خَلْفَهُ، اور ایک شخص امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا اور اکثر امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یعنی اگر جماعت صرف دو لوگوں سے ہو رہی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی ہے، تو اس صورت میں مقتدی جو ہوگا وہ امام کے بغل میں کھڑا ہوگا، اور کھڑا اس طرح سے ہوگا کہ مقتدی کا جو قدم ہے وہ امام کے قدم سے آگے نہ بڑھے، اگر آگے بڑھ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اگر اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کا قدم امام کے قدم سے آگے نہیں جائے گا تو وہ امام کے بالکل قدم کے برابر اپنے قدم کو رکھ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی امام کے بالکل بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے. اور اگر اسے اس بات سے تھوڑا سا خوف ہو تو وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے ایک قدم، یعنی امام کا قدم جیسے ہی ختم ہو ویسے ہی مقتدی کا قدم شروع ہو، ٹھیک ہے. اس طرح وہ امام کے پیچھے اس کے بغل میں داہنی جانب کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اگر ایک سے زائد لوگ ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. اتنے پیچھے کہ ان کا سجدہ جہاں ختم ہو اس کے آگے سے امام کے قدم شروع ہو، ٹھیک. وَيَصُفُّ الرِّجَالُ، اور صف لگائیں مرد، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، پھر بچے، ثُمَّ الْخُنَاسَةُ، پھر خناسہ، ثُمَّ النِّسَاءُ، پھر عورتیں. خناسہ یعنی جن میں مردوں اور عورتوں دونوں کی صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو صف لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے آگے مرد ہوں گے، پھر ان کے بعد بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد اگر اس میں شریک ہونے والے خناسہ ہیں تو وہ شریک ہوں گے خنسا، پھر اس کے بعد عورتیں اگر ہیں تو عورتیں سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. فصل فیما یفعلہ المقتدی بعد فراغ امامہ، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کو مقتدی کرے گا اپنے امام کے فارغ ہونے کے بعد، یعنی امام اگر فارغ ہو جائے تو اس کے بعد مقتدی کون سی چیزیں کرے گا ان کے بیان میں یہ فصل ہے. لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد یتمہ، سلم یسلم سلام پھیرنا، سلام کرنا، اتم یتم پورا کرنا، مکمل کرنا. اگر امام مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے تو مقتدی اس کو مکمل کرے تشہد کو، ٹھیک ہے. اگر امام نے سلام پھیر دیا اور مقتدی نے ابھی تشہد کو بھی مکمل نہیں کیا ہے، مقتدی کا تشہد بھی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو مقتدی پہلے اپنے تشہد کو مکمل کرے، اس کے بعد سلام پھیرے، ٹھیک ہے. التحیات اگر
مقتدی نے مکمل نہیں کیا ہے، اس سے پہلے ہی امام نے سلام پھیر دیا، تو امام کی اقتدا نہ کرے، پہلے وہ اس کو اتباع امام کی نہ کرے، پہلے وہ اپنے التحیات کو مکمل کرے، اس کے بعد پھر سلام پھیرے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ تسبیح المقتدی ثلاثاً فی الرکوع او السجود یتابعہ، تابع یتابع پیروی کرنا، متابعت کرنا۔ اگر امام نے اپنا سر اٹھا لیا مقتدی کے رکوع یا سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح مکمل کرنے سے پہلے، تو مقتدی امام کی اتباع کرے، امام کی پیروی کرے۔ یعنی اگر مقتدی نے 3 مرتبہ رکوع یا سجدے کی تسبیح رکوع یا سجدے میں نہیں پڑھی تھی، اس سے پہلے ہی امام نے اللہ اکبر کہہ کر کے سر اٹھا لیا، تو اس صورت میں مقتدی جو ہے اپنی تسبیح کو مکمل کیے بغیر اپنے سر کو اٹھا لے، امام کی اقتدا کرے، ٹھیک ہے، اپنی تسبیح کو مکمل کرنے میں نہ لگے۔ وَلَوْ زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً أَوْ قَامَ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا لَا يَتَّبِعُهُ الْمُؤْتَمُّ۔ اور اگر امام نے ایک سجدہ زیادہ کیا یا قعدہ اخیرہ کے بعد کھڑا ہو گیا بھول کر کے، تو مقتدی اس کی اتباع نہ کرے، مقتدی اس کی پیروی نہ کرے۔ یعنی اگر امام نے 2 سجدے کرنے کے بعد تیسرا سجدہ کیا، یا پھر امام آخری قعدے کے بعد پھر سے کھڑا ہو گیا، سلام جہاں پھیر دینا چاہیے تھا وہاں امام بھول کر کے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی اس کی اتباع نہ کرے، مقتدی کھڑا نہ ہو یا مقتدی تیسرا سجدہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَيَّدَهَا سَلَّمَ وَحْدَهُ، اور اگر اس نے اس کو مقید کر دیا، اس تیسری رکعت کو مقید کر دیا، تو مقتدی اکیلا سلام پھیر دے۔ یعنی اگر امام نے قعدہ اخیرہ کے بعد پھر سے قیام کیا، ٹھیک ہے، تو قیام کیا، اس کے بعد اس نے رکوع کیا، پھر اگر اس نے سجدہ کر لیا اس تیسری رکعت کا، اس قعدہ اخیرہ کے بعد والی رکعت کا، اگر 2 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت، اگر 4 رکعت والی ہے تو 5ویں رکعت، اگر 3 رکعت والی ہے تو 4تھی رکعت کا، تو اس نے اگر سجدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو مقتدی جو ہے وہ سلام پھیر دے اکیلا، ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا انْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ، اور اگر امام کھڑا ہو گیا قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کے، تو مقتدی جو ہے امام کا انتظار کرے۔ فَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ إِمَامَهُ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ، اگر امام قعدہ اخیرہ سے پہلے، غلطی ہو گئی، وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ ہے، اور اگر امام قعدہ اخیرہ سے پہلے بھول کر کے کھڑا ہو گیا، یعنی امام کو کرنا تھا دوسری رکعت، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت، یا 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد، اس کے دونوں سجدوں کے کرنے کے بعد امام کو بیٹھنا چاہیے تھا قعدہ اخیرہ کے لیے، لیکن امام کھڑا ہو گیا، تو مقتدی جو ہے وہ امام کا انتظار کرے کہ امام لوٹ آئے، ٹھیک ہے، اس چیز کا مقتدی انتظار کرے۔ فَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ إِمَامَهُ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ، پھر اگر مقتدی نے سلام پھیر دیا اس سے پہلے کہ امام اپنے زائد رکعت کو سجدے سے مقید کرے، تو اس کا فرض باطل ہو گیا، اس کی فرض نماز فاسد ہو گئی، یعنی مقتدی کی جو فرض نماز تھی وہ فاسد ہو گئی اگر اس نے امام کے سجدہ کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا۔ اس زائد رکعت جس کو امام پڑھ رہا ہے اس میں اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے مقتدی نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کا جو فرض تھا اس کی فرضیت باطل ہو گئی، ٹھیک ہے، فرض نماز مقتدی کا فاسد ہو گیا۔ وَقُرِحَ سَلَامُ الْمُقْتَدِي بَعْدَ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ قَبْلَ سَلَامِهِ، اور مکروہ ہے
مقتدی کا سلام پھیر دینا امام کے تشہد کے بعد امام کے سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی مقتدی نے التحیات، درود ابراہیمی اور اس کے آگے کی دعا یہ پڑھ لینے کے بعد، اور امام نے ابھی تک تشہد تو مکمل کیا تھا لیکن سلام ابھی تک نہیں پھیرا ہے، اس سے پہلے مقتدی نے سلام پھیر دیا، تو یہ اس کا ایسا کرنا مکروہ تو ہے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مقتدی کا ایسا کرنا مکروہ ہے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی کا سلام پھیرنا، جبکہ امام نے اپنے تشہد کو مکمل کر لیا ہو تو مکروہ ہے مقتدی کا سلام پھیر دینا، ٹھیک ہے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے۔